بحق یاسین والقرآن الحکیم والقرآن العظیم یا من يقدر على حوائج السائلین یا من يعلم ما في الضمیر یا منفسا عن المکروبین یا مفرجا عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا يحتاج الى التفسیر صلی علی محمد وآل محمد افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین مجلس دی قبولیت واسطے صلوات جملہ مومنین مرحومین بالخصوص حاضرین دے جملہ مرحومین اور بالاخص بانیان و معاونین عشر محرم الحرام دے مرحومین دی مغفرت و بلندی درجات واسطے بار دیگر و آواز بلندتر صلوات امام زمانہ اروانا لہ الفدا دے ظہور پر نور اجتعجیل واسطے بھی صلوات تلاوت فرماؤ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ حسن اللہ ونعم الوکیل نعم العلا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین للمؤمنين صلوات ثم صلاة والسلام على النبي الأعظم العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى الله على محمد وصلاة وسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلوات میرے بس آمین دعا ہے پروردگار عالم تساں جملہ حاضرین دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر منظور و مقبول فرماوے دعا ہے پروردگار عالم جملہ مومنین مرحومین بالخصوص حاضرین دے جملہ مرحومین اور بالاخص بانیان و معاونین عشرت مرحومین دی مغفرت اور درجات بلند فرماوے دعا ہے پروردگار عالم امام زمانہ ارواحنا فدا دے ظہور پر نور اجتعجیل فرماوے
انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات تلاوت فرماؤ اللہم میرے بھائی سامعین، رات دا کافی سارا وقت گزر چکا ہے۔ بغیر مقدمے اور تمہید دے ان جملتوں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا جدا رحمت پیغمبر گرامی اسلام دے دونوں بیٹے اس جہان فانی تو رخصت فرما گئے۔ عرب دے باز جاہلو کچھ فہم لوگ کہ جنہاں دے نزدیک نبوت گویا بادشاہ دی طرح ہے، سمجھ دے ہن جویں نبی دی نبوت جویں بادشاہ دی بادشاہ دا وارث اوندا بیٹا ہوندا ہے، گویا نبی دی نبوت دا وارث بھی ایویں اس دا بیٹا ہوندا ہے۔ اتنین جان دے کہ نبوت وراثت نہیں ملدی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ نبوت و رسالت و امامت منصب الہی ہے، اللہ جے کو حقدار سمجھ دے اس نے عطا فرما چھوڑا۔ انہوں نے اس زام باطل دے نزدیک چونکہ نبوت بادشاہ دی طرح ہے، تو پیغمبر گرامی اسلام دے دونوں فرزندان دی رحلت تو بعد انہاں پیغمبر گرامی اسلام واسطے ابتر دا لفظ استعمال کی تھا۔ ابتر یعنی دم بریدہ، ابتر یعنی لا ولد، یعنی کوئی وارث نہ ہوئے۔ انہاں دا اس لفظ دا استعمال کرنا قلب نازنین پیغمبر تے ناگوار گزرا، اپنے حبیب دا پریشان ہونا خداوند عالم کو بھی پسند نہ آیا، اور تسلی دے کے فرمایا میرا حبیب پریشان نہ ہو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اصلتے کو زہرا عطا فرمائیے۔ پریشانہ ہوئے جے کل فاطمہ نہ ہوئے، پریشانہ ہوئے جے کو اسا زہرا نہ نتی ہوئے، میرا حبیب تو سا کیوں پریشان ہوئے، اصلتے کو زہرا عطا فرمائیے۔ اور میرے بھائی سامعین، جنہاں اللہ دی ذات نے اس وعدے نو تکمیل فرمایا، میں آدھا ہونا ہر عظمت، ہر او فضیلت، ہر او کمال جیڑا کئی خاتون واسطے ممکن ہے، اللہ دی ذات نے او فضیلت بطور اتم سیدہ نو عطا فرما چھوڑا۔ یہ دنیا دے اندر کسی انسان دی عظمت دا اندازہ کرن دے مختلف طریقہ رہن، مختلف طریقہ نال لوگ کہیں دی عظمت دا اندازہ لیندن۔ انہا مختلف طریقہ جو ایک اہم ترین طریقہ مقائسہ کرنا ہے، موازنہ کرنا ہے، دو با عظمت شخصیات، دو با فضیلت ہستیاں دے درمیان موازنہ کرنا کہ اللہ نے انہا لوہانچوں کیکوں کتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ اگر اس طریقے دے ذریعے، اس طریقے دے نال اسا سیدہ دی عظمت دا اندازہ کرنے دی کوشش کروں تو علماء فرمائیں او سامنے علی ہستی جیندے نال سیدہ دا موازنہ اور مقائسہ کی توجہ او کم از کم ایسی ہوئے جیندے قصیدے اللہ قرآن اچ پڑھے ہوئے، جیندے فضائل اللہ نے قرآن نے اندر بیان فرمایا ہوئے، او واحد خاتون، او واحد شخصیت، او واحد ہستی جیندے قصیدے اللہ دی ذات نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمائے۔ اس شخصیت دا نام حضرت مریم بنت عمران ہے۔ علماء نے آیات اور روایات کی روشنی انہاں دو با عظمت ہستیاں حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، انہاں دو ہستیاں دے درمیان موازنہ دی کوشش کی تھی ہے، مقائسے دی کوشش کی تھی کہ اللہ نے انہاں لوہاں چکے کو کتنی عظمت عطا فرمائی۔ رات دا وقت ہے، آج پہلا دن نہیں اور تاخیر ہو گئی ہے، انشاءاللہ کل تو خان صاحب ہی فرمائیں دے پایا کوشش ہو سی کہ اساں 9:45 پہنچ ونیوں اور 9:45 ساری گفتگو دا آغاز ہو ونجے۔ جلدی نال اس موازنے دے چند موارد بیان کر کے تے چند جملے ذکر مصائب دے۔ پہلا مقام، پہلی عظمت، پہلا موقع، پہلی فضیلت جس سے متعلق علماء نے انہاں دو ہستیاں دے درمیان موازنہ فرمایا،
عظمت ہے کہ اللہ نے ان دو ہستیاں کو، دو آنکھوں کیکوں کتنا باعظمت گھرانہ عطا فرمایا۔ اللہ نے حضرت مریم کو کیسا گھرانہ عطا فرمایا، اللہ نے سیدہ سلام اللہ علیہا کو کیسا گھرانہ عطا فرمایا، اللہ نے ان دعا ہستیاں کو کیسا خاندان عطا فرمایا۔ قرآن مجید نے جنہا حضرت مریم دے خاندان دا ذکر فرمایا، ارشاد ہویا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ دی ذات نے اس کائنات دے ہوتے حضرت ابراہیم اور حضرت آدم اور حضرت نوح اور حضرت آل عمران دے خاندان کو بطور نمونہ انتخاب فرمایا، بطور رول ماڈل۔ 4 خاندان۔ ان اللہ اصطفى آدم، اللہ نے آدم دا انتخاب فرمایا، ونوحن، اللہ نے نوح دا انتخاب فرمایا، وآل ابراہیم، اللہ نے آل ابراہیم دا انتخاب فرمایا، وآل عمران، اور اللہ نے آل عمران دا انتخاب فرمایا۔ انہا 4 گھرانہ کو اللہ نے بطور نمونہ بیان فرمایا۔ علماء فرمائیں اس آئے مجیدہ دے اندر آل عمران تو مراد حضرت مریم دا گھرانہ ہے۔ حضرت مریم دے گھرانے کو اللہ دی ذات نے بطور نمونہ بیان فرمایا، لیکن اسے آیہ دے اندر معصوم تو روایت ہے، مولا فرمیندن اسے آیہ دے اندر اللہ دی ذات نے جتھا آل ابراہیم دا ذکر فرمائے نا، مولا فرمیندن اس آل ابراہیم تو مراد اسا محمد و آل محمد ہے۔ اور نکتہ اوکو سمجھ آسی جے کو آیہ دی ترتیب یاد ہو سی، میں دو رہندہ بیاں ان اللہ اصطفى آدم وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عمران۔ اللہ دی ذات نے آل ابراہیم دا ذکر پہلے فرمایا، آل عمران دا ذکر بعد ہی فرمایا، تا میں حق رکھ دا جس آیت دے اندر اللہ دی ذات نے حضرت مریم دے گھرانے دی عظمت کو بیان فرمایا، مریم دے گھرانے دی عظمت دا ذکر کرن تو پہلے اللہ دی ذات نے آل ابراہیم دا ذکر کر کے زہرا دے گھرانے دی عظمت کو بیان فرمایا۔ اتہائی مریم دے گھرانے دی عظمت اور زہرا دا گھرانا، جنہا زہرا دے گھرانے دی عظمت دا ذکر فرمایا۔ سورہ نور دیاں آیات دے اندر ارشاد فرمایا فی بیوتن آدن اللہ ان ترفع، زہرا دا گھرانا او گھرانا ہے جس دے متعلق اللہ دی ذات چاندی ہے انہاں دی عظمت مزید بلند کر چھوڑے۔ فی بیوتن آدن اللہ ان ترفع، زہرا دے گھرانے دے متعلق اللہ دی ذات چاندی ہے گھر دی عظمت مزید بڑھا چھوڑے۔ وَيُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ، اور اس دے اندر اللہ دا ذکر ہوئے، اور میں آدھا رہا عظمت ہی میں نہیں مل دی، اللہ دی ذات جو چاندی ہے اس گھر دی عظمت کو مزید بلند کرے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ نو بیان فرمایا وجہ ہے یسبح لہو فیہا بالغدو والآصال، فرمایا وجہ ہے اس عظمت دی وجہ ہے اے او گھرانا ہے جیڑا صبح بھی اللہ دی تسبیح کریں دے، شام کو بھی اللہ دی تسبیح کریں، صبح بھی اللہ دی تسبیح کریں، شام کو بھی اللہ دی تسبیح کریں۔ پہلا مقام اللہ نے حضرت مریم اور حضرت زہرا دونوں ہستیاں کو گھرانہ کیسا عطا فرمایا۔ دوسرا مقام اللہ نے ان دونوں ہستیاں کو والد بزرگوار کیسا عطا فرمایا۔ قرآن مجید نے حضرت مریم نے والد ذکر فرمایا، ارشاد ہویا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ قرآن دے جڑا حضرت مریم حضرت عیسیٰ نو اٹھا کے اپنے خاندان اور اپنی آبادی دی جانب آئیاں، حضرت مریم دے گھرانے اور خاندان دے علماء نے اعتراض کی تھا یا اخت ہارون، اے ہارون دی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، اے بچہ کی تو بھی نہیں، تیرا والد کوئی برا انسان کا کوئی نہ، تیرا والد
اچھا انسان ہے. وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا، اور تیری ماں بھی کوئی بری خاتون کوئی نہیں. اے تو بچہ کتوں گھن لائیں. قرآن دا مزاج ہے. قرآن جنہ کہیں دے غلط قول کو نقل فرماوے نا، قرآنوں دی فوراً تردید فرمائے دے. کسے دے غلط قول کو جنہ نقل کرے، اگھا بیان کرے، فوراً تردید فرمائے دے. مثال لیتی وجہ ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا، میرا حبیب اعراب آدھن اساں ایمان گینا ہے، او آدھن اساں ایمان گینا ہے. چونکہ او ایمان دے دعوے دے اندر سچے نن، فوراً تردید فرمائی. فرمایا کل لم تؤمنو، میرا حبیب ہی نہ کو آخرے تو سا ایمان کوئی نہیں گینا ہے، فوراً تردید فرمائی. لیکن حضرت مریم دے اس والد دی عظمت دے متعلق قرآن مجید نے انہاں لوگاں دے اس جملے دی تردید نہیں فرمائی. علماء فرمائیں اے دلیل ہے حضرت مریم دے والد واقعاً عظیم شخصیت دے مالک آنا. اور روایات دے اندر بھی ہے کہ حضرت مریم دے والد یکتا پرستن، اس وحدہ لا شریک دی عبادت کریں دے. اتہائی مریم دے والد دی عظمت، کائنات قربان کر رہے ماں زہرا دے بابے دی عظمت ہو. جدا زہرا دے بابے دی عظمت دا ذکر فرمایا، وقت کس مقام دے ہوتے ارشاد فرمایا مکتوباً عندہم فی التورات والانجیل. زہرا دا بابا تا ہوئے جہاں دے قصیدے اسا تورات جی پڑھ چھوڑے، انجیل دے اندر بھی پڑھ چھوڑے. جدا زہرا دے بابے دی عظمت دا ذکر فرمایا، وقت کس مقام دے ہوتے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا حبیب اسا تیرا ذکر مزید بلند کر چھوڑے، اسا تیری عظمت مزید بلند کر چھوڑیے. سوال پیدا ہوندہ آئی پروردگارہ زہرا دے بابے دی عظمت نو کتنا بلند کرے سے. اگلی آیات دے اندر جواب ارشاد فرمایا، فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. میرا عزیز میرا حبیب اگرچہ کافر و مشرک نہیں چاہتے، لیکن میں پروردگار دا وعدہ رہا کائنات دے جس کونے تے لا الہ الا اللہ ہو سی، کائنات دے ہر اس کونے تے محمد رسول اللہ ہو سی. یا علیہ جنہ زہرا دے بابے دی عظمت دا ذکر فرمایا. اور جڑے نعتاں پڑھ دیں، جڑے قصیدے پڑھ دیں، جڑے آدن جو ساڑے جائے حال انہاں کو دعوت پیا دینا انہاں نعتاں لکھن اور پڑھن تو پہلے آ قرآن مجید دی تلاوت کا. قرآن پڑھ جو قرآن زہرا دے بابے دے کیویں قصیدے پڑھ دا نظر آندے. جنہ زہرا دے بابے دی عظمت دا ذکر فرمایا تا کس مقام دے ہوتے ارشاد فرمایا ما زاغ البصر، زہرا دے بابے دی بصارت بھی معصوم ہے. جنہ زہرا دے بابے دی عظمت دا ذکر فرمایا تا کس مقام دے ہوتے ارشاد فرمایا ما قذب الفؤاد ما رأى، زہرا دے بابے دا قلب ناظرین بھی معصوم ہے. جنہ زہرا دے بابے دی عظمت دا ذکر فرمایا بس کس مقام دے ہوتے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، زہرا دے بابے دی زبان مبارک بھی معصوم ہے. اتنی عظمتاں بیان فرمایا جو قرآن نو آکھنا پہ گیا. زہرا دا بابا اتنے فضائل دا مالک ہے جو زہرا دا بابا درود و صلوات دا حق دارے. یہ وجہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ زہرا دے بابے تے درود و صلوات پڑھ دینا. یا ایو الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے اہل ایمان تو سبھی زہرا دے بابا تے درود و صلوات بھیجا کرو. صلی اللہ علیہ محمد. دو عظمتاں گھرانہ کیسا عطا فرمایا، والد بزرگوار کیسا عطا فرمایا. تیسری عظمت اللہ نے دونوں ہستیاں کو والدہ کیسی عطا فرمائے، ماں کیسی عطا فرمائے. جب حضرت مریم دی والدہ دا ذکر فرمایا نا، ارشاد ہویا اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیے
جب حضرت مریم دی ماں نے خدا دی بارگاہ اس دعا واسطے ہاتھ کھڑے کیتے، کیا کھا؟ رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررہ، پروردگارہ میں دعا پہ منگنیاں، پروردگارہ میں منت پہ منینیاں، اگر میرا کام ہو گیا، اگر میری حاجت پوری ہو گئی، جیڑا بچہ میرے بطن موجود ہے کو تیری راہ وقف کر چھوڑے سا۔ قرآن دے حضرت مریم دی ماں دی دعا دے اندر اتنا خلوص موجود ہے جو اگلی آیات دے اندر قرآن نے خود گواہی دی تھی، فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ دی ذات نے مریم دی ماں دی دعا کو بڑے سونے رنگ اچ قبول فرمایا۔ کہتا ہے حضرت مریم دی ماں دی عظمت، کائنات قربان کرنا زہرا دی ماں دی عظمت ہو۔ جنہا زہرا دی ماں دی عظمت دا ذکر فرمایا نا، قد کس مقام دے ہوتے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، میرا حبیب اسدے کو تندس محسوس کی تھا، اسدے کو خدیجہ دے مال نال مالا مال کر چھوڑے۔ ایک جملہ عرض کرا، علماء فرمائیں زہرا دی ماں دی اتنی عظمت ہے، اللہ دی ذات نے قرآن مجید دے اندر جدہ مریم دی ماں دا ذکر فرمایا ہے تو مریم دی ماں دی دعا نو ذکر فرمایا۔ میں جملہ تبدیل چکرا، جدہ مریم دی ماں دا ذکر فرمایا تو مریم دی ماں دے منگن دا ذکر فرمایا، لیکن جدہ زہرا دی ماں دا ذکر کیتا ہے، زہرا دی ماں دے منگن دا نہیں، خدیجہ دے ریون دا ذکر فرمایا، زہرا دی ماں دے ریون دا ذکر فرمایا۔ یہ وجہ ہے پیغمبر اسلام اپنی آخری زندگی دے حصے تک حضرت خدیجہ نو یاد فرما میں نا، بعض ازواج اعتراض کریں نا، یا رسول اللہ او ضعیفہ نو یاد کریں دے ہو، اجا تائیں اس کو یاد کر کے گریہ کریں دے ہو، فرماوے یا رحمت دو عالم آئین مثل خدیجہ ہو وہ پہیاں بھلا خدیجہ جیسا کون ہو سکتا ہے، بھلا خدیجہ دا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ فرماوینا صدقتنی اذ کذبن الناس، جدہ پورے جزیرت العرب نے میں محمد دی تکذیب کی تھی، میں محمد نو جھٹلایا، ایک خدیجہ آئی جائے میں محمد دی تائید فرمائی، اور فرماوینا وَأَعَوْنَتْنِي بِمَالِهَا اِذْ حَرَّمَنِ النَّاسِ، جدہ پورے جزیرت العرب نے میں محمد دا بائیکاٹ کیتا، ایک خدیجہ آئی جائے اپنے مال دے نال میں محمد دی مدد فرمائی۔ ترائے مضمتہ گھرانہ کیسا عطا فرمایا، اللہ دی ذات نے نہ دو ہستیاں کو والد کیسا عطا فرمایا، والدہ کیسی عطا فرمایا۔ چوتھی عظمت، اللہ دی ذات نے انہ دو ہستیاں کو اس کائنات دے اندر مقام عبادت کیسا عطا فرمایا، کس مقام عبادت دے فائز ان دونوں ہستیاں۔ قرآن مجید نے جنہا حضرت مریم دی عبادت دا ذکر فرمایا نا، ارشاد ہویا کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندها رزقا، جدہ بھی حضرت زکریہ حضرت مریم دی ملاقات واسطے محراب عبادت جاوینا، دیکھے نا مریم دے سامنے بے موسم کھانے موجود ہیں۔ علماء فرمائیں لفظ محراب دلیل ہے، محراب دا لفظ دلیل ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ عبادت گزار خاتونان۔ اور اگلی آیات دے اندر ذکر فرمایا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، حضرت مریم عبادت گزار خاتون ہیں، پرہیزگار خاتون ہیں، پاکیزہ خاتون ہیں۔ اتائی مریم دا مقام عبادت، کائنات قربان کرا زہرا دے مقام عبادت دو، جنہ قرآن ناطق نے زہرا دے مقام عبادت دا ذکر فرمایا، فرمایا عندما قامت فی محرابہا، جنہ میری دادی زہرا مسلح عبادت تے آوہا، زہرا نور آل اہل السماء کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض، زہرا دا نور اہل آسمان نو ہی میں نظر آوے ہا جی میں رات دی تاریکی ہے جو زمین اللہ نو ستارے نظر آندے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد
کیا مقام عبادت ہے؟ خود پیغمبر ارشاد فرماوے نا انما قامت فی محرابہا، جنا میری بیٹی زہرا مصلی عبادت تے آویا، فرمائے یصلون علیہا 70,000 ملک من الملائکۃ المقربین۔ پیغمبر اسلام دی حدیث ہے، پیغمبر دا فرمان ہے، فرمائے جدا میری بیٹی زہرا مصلی عبادت تے آندی ہے، اللہ دے 70,000 ملک کے مقرب صف بنا کے میری بیٹی زہرا تے درود و صلوات پڑھتے نظر آندے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور فرمایا وَيُنَادُونَهَا بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَا، فرمایا وہ 70,000 ملک میری بیٹی زہرا دی شان جو قصیدہ پڑھ دینا جیڑا کئی زمانے مریم دی شان جو پڑھ دینا اور قصیدہ سمجھا سی جڑا قرآن نال مانوس ہے، فرمایا آدھے نظر آندن یا فاطمہ، اے فاطمہ دیکھو مبارک ہوئے، ان اللہ اصطفیٰ کے اللہ نے تیرا انتخاب فرمایا، وطہارا کے اللہ نے دیکھو طہارت و پاکیزگی عطا فرمائی، واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، زہرا اللہ دیکھو عالمین دیا خواتین دا سردار بنا چھوڑا ہے۔ آخری عظمت اور چند جملہ ذکر مصائب دے، اللہ نے انہاں دونوں ہستیاں کو اس کائنات دے اندر کرامات کیسیاں عطا فرمائیاں، کتنیاں کرامات عطا فرمائیاں۔ جنہاں قرآن مجید نے حضرت مریم دیاں کرامات دا ذکر فرمایا نا، ارشاد ہویا مریم وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، مریم تیرے سامنے کھجور دا درخت ہے، مریم ٹہنی کو ہلا، اندھی ٹہنی کو ہلا، پروردگارا ایتا خشک ہے، اندھے دیتا پھل کوئی نہیں، ایکو تا ہلا من دا فائدہ کوئی نہیں، یہ میں نا جواب ملا مریم ہلا منا تیرا کام ہے، تیرے پروردگار نے تیرے ہاتھ دے اندر او کرامت و برکت رکھ چھوڑیے، فرمایا ہلاونا تیرا کام میں تو ساقت علیک رطبن جنیا، تازہ کھجورا بھیجنا تیرے پروردگار دا کام ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ ہلاونا تیرا کام ہے، تازہ کھجورا بھیجنا تیرے پروردگار دا کام ہے۔ اتہائی مریم دیا کرامات جے کو قرآن سامت نے انہا الفاظ نال ذکر فرمایا، آؤڈ ساما قرآن ناطق زہرا دیا کرامات دا ذکر کیویں فرمائے دینا، معصوم فرمائے دینا پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے صحابی ابو ذر نو فرمایا، ابو ذر وان علی دے دروازے تے، علی نو آگ تو کو پیغمبر نے یاد کیتا ہے، ابو ذر دن میں علی دے دروازے تے گئی ہاں، میں دکل باب کیتا، میں کو کوئی بندہ نظر نہیں آیا، لیکن دو عجیب منظر نظر آئے، ابو ذر دن منظر عجیبا، کوئی ہلاون والا کوئی نہ، تے حسنین دے جھولے پہ ہل دے آنا، تے کوئی چلاون والا کوئی نہ، زہرا دے گھر دی چکی پہ چل دی ہے، ابو ذر پریشان ہے، پریشانی دے عالم پیغمبر دی خدمت جائے، پیغمبر نے ابو ذر دے چہرے دے تاثرات کا مطالعہ فرمایا ابو ذر کیا ہویا؟ آدھے یا رسول اللہ علی دے دروازے دے گئی ہاں، دو عجیب منظر نظر آئے، کوئی ہلاون والا کوئی نہ، تے حسنین دے جھولے پہ ہل دے آنا، کوئی چلاون والا کوئی نہ، تے زہرا دے گھر دی چکی پہ چل دی ہے، فرمایا ابو ذر تے کو کیا پتا جو اللہ نے میری زہرا نو کتنی عظمت عطا فرمائی۔ یا علی، یا علی، فرمایا ابو ذر میری زہرا ہوئی ایمان و یقین دے ہونا درجات تے فائز ہے، جو گھر دے کم کر کے تھک ونجنا اس پروردگار نو پسند نہیں آندا، اس واسطے ہر روز چند ملائکہ زہرا دے گھر نازل ہوندے، کوئی زہرا دے حسنین دا جھولا جھولیں دے، کوئی زہرا دے گھر دی چکی چلائیں دا نظر آندے۔ ارمان اسے گل ہے، روئیں دی یہ گل ہے، اتنی جو عظمت دی مالک ہے زہرا، بات لکھنا نہ کیوں لکھا،
ماں زاولت بعد ابیہا باقیت العین، جتنے دن زندہ رہی ہے زہرا روتی رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اروانے سے گل ہے، اللہ جانے کتنے دن بابے تو بعد جیندے جیون دا ہی پتہ نہیں، اللہ جانے 75 دن۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یا 95 دن، جتنے دن زندہ رہی ہے زہرا روندی رہی ہے۔ تے کلا پوچھا میں علماء تو کتنا روندی ہے زہرا، کتنا روندی ہے زہرا؟ روایت آدھی ہے اتنا رویا یوشا علیہا ساعتن بعد ساعہ، رونیا زہرا تے غاشت آ رہی ہو منیا تے جنا غاشت ہوا فاقہ ہویا نا، حسنین کو سامنے چبلا ویا، حسنین دے بازوان تجھا پکڑیا تے دکھے سوال پوچھیا، آکھیا اے میرے لال این ابوکم الذی یکرمکما، او کتھا گیا نے او نانا جڑا تو اکو مہر نبوت چہدا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تو عبادت قبول فرما۔ او کتھا گیا نے او نانا جڑا دوالے ناز منے دا، او کتھا گیا نے او نانا جڑا دواری عظمت سڑے دا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تو عبادت قبول فرما۔ محصبت الراس، جتنے دن زندہ رہی ہے زہرا سرت موت دی بٹی بدھی راوے، ناو حلت الجسم، علماء فرمائیں اتنی نحیف ہو گئی ہے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیری عبادت قبول فرمائے۔ منحدت الرکن، بعض احباب سادہ ترجمہ کریں دیں لیکن بعض علماء نے سونا ترجمہ کی دے۔ علماء فرمائیں دیں ہر بندہ جڑا جیندہ ودا ہوندہ ہے نا کہیں نہ کہیں شہد بہانے ودا جیندہ ہوندہ ہے، کسے نہ کسے امیدان دے سہارے ودا جیندہ ہوندہ ہے۔ علماء فرمائیں دیں منحدت الرکن دا سونا ترجمہ اے بندہ ہے زہرا دے جیون دیا امیدان ختم ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیری عبادت قبول فرمائے۔ باب تو بعد زہرا کو انتظار رہی، جو مسلمان میں کو پرچاون آسن، میں تو آدھے کو پوچھتا کوئی نہیں آئے؟ بولو کوئی نہیں آئے؟ نہیں آئے، ضرور آئے ہن، لیکن مسلمانہ زہرانو ایج رنگج پرچایا جیتے ہی جیندی رہی ہے زہرا روندی رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیری عبادت قبول فرمائے۔ پیغمبر دا صحابی ہے اللہ سلیم لکھا ہے جڑا زہرا دے گھر تے حملہ ہوئے نا اے مدینہ چ کوئی نا، جڑا واپس ہے انہوں پتہ لگے زہرا دے گھر تے حملہ ہویا، سکون نہیں آیا، تڑپے آئے، اس جاتے آئے جی تھا سلمان قرآن بیٹھا پڑھ رہا، آدھے سلمان میں کوئی ایک سوال دا جب اجرکم اللہ، اللہ تیری عبادت قبول فرمائے، اللہ تو دیا صدامات رحم کرے، اللہ جملہ مرحومین نے مغفرت فرماوے۔ آدھے سلمان بند کر قرآن میں کوئی ایک سوال دا جواب دے، سلیم سوال کیتے سلمان جواب دیتا ہے، شاعر قلم چاہے اللہ کرے میں سمجھا گلنا، شاعر اندے سوال تے اندے جواب کو اپنے اشعار جبند کیتا ہے۔ شاعر دے قول سلیمون، سلیم آکھیا یا سلمان ہے سلمان، سمجھے حل حاجم علی الزہراوی ولم یکوی سیدان، ہے سلمان سچے کیا لوگ بغیر اجازت زہرا دے گھر داخل ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیری عبادت قبول فرمائے۔ سلمان کیا روایت ٹھیک ہے؟ کیا لوگ بغیر اجازت زہرا دے گھر داخل ہو گئے؟ سن سے سلمان کیڑا جواب لیتے ہیں، سلمان آدھنا ایو عزت الجباری، اور میں کو رب اکبر دی عظمت دی قسم ہے، روایت ٹھیک ہے لیکن مصیبت ہی تو بھی زیادہ ہے، وَلَيْسَ عَلَى الزَّهْرَاءِ مِنْ خِمَارِ، او جدا ظالم داخل ہوئے زہرا دے سارتے چادر کوئی
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیری عبادت قبول فرماوے، اللہ دنیا صداواں دے رحم فرماوے، وچادر تطہیر دیوار سی زہرا سلمانہ دے وَلَكِنَّهَا لَاذَتْ بِجَنْبِ الْبَابِ، زہرا نو پردے مجبور کیتا ہے، پردے کان زہرا دروازے دے پیچھے آ گئی ہے، ایک ظالم دروازے نو ہی انہیاں دھکا ماریا، اور ایک پاسو پتھران دی دیوار، اور بے پاسو جلدہ ہویا دروازہ، آدھی چاہ گئی ہے حسنین دی ماں، رو رو کے آدھی فضا میرا موسر مارا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیری عبادت قبول فرماوے، اللہ دنیا صداواں تیرام فرماوے، اللہ جملہ مرحومین دی مغفرت فرماوے، غشتو آفاقہ ہو یا زہران ہو، میں آدھا ہونا تونے زہرا ٹرن دے قابل نہیں نا کوشش ضرور کی تیس، ایک روایت پڑھنا تھکڑا نہیں، دو بین تیری زحمت تمام، تونے زہرا قدم اٹھاون دے قابل نہیں نا کوشش ضرور کی تیس، اس جادے آئیے جتھا علی دے گالے چے رسیاں موجوداں، زہرا نے علی دے کمر باندے چے ہاتھ پایا، آدھیے خلوان ابن عامی او میرا چاچے جایا چھوڑ لیو، تاریخ آدھیے زہرا علی نو اپنے پاس سے چھکیا، اے ظالم علی نو اپنے پاس سے چھکیا، اللہ کرے میں سمجھا گنا، زہرا علی نو چھڑاون دی کوشش کرے اے ظالم اپنے پاس سے چھکیا نا، روایت آدھیے جلے ڈٹھا نہیں نا، جو زہرا علی دا کمر باندھ نہیں چھڑے دی، روایت آدھیے اس سے جاتے ایک ظالم زہرا تے 4 ظلم اکٹھے کیتے، ایک ظالم زہرا تے 4 ظلم اکٹھے کیتے، تے ہر ظلم دا الگ اثر ہویا نے، اللہ جانے میں کیویں پڑھ سا تے تو کیویں سن سے، جلے نہ ڈٹھے نا جو زہرا علی دا کمر باندھ نہیں چھوڑے دی، پہلا ظلم روایت آدھی ہے لَتَمَا وَجْحَ الزَّكِيَّا، اور ایک ظالم زہران ہوئی انہیں عجر رسالت دیتا، ان کا تَعَقُرْتُهَا زہرا دے گوشوارے ترٹ گئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیری عبادت قبول فرماوے، زہرا دے گوشوارے ترٹ گئے، زہرا علی دا کمر باندھ نہیں چھوڑیا، زہرا علی دا کمر باندھ نہیں چھوڑیا، تاریخ آدھی ہیں ظالم دوجہ ظلم کیتا ہے، رفع السیف وہو فی غمدہی بجنبہا، ایہو جائیں تلوار چاہیے جڑی نیام اچ موجود ہے، یوں تلوار نال زہرا دے پہلو دیوار کیتا ہے، روایت آدھی ہے اثر اے ہویا زہرا دیاں پسلیاں تروٹ گئیاں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیری عبادت قبول فرماوے، تیسرا ظلم روایت دیئے ضرب بالصوت علی عضدہا، این ظالم تازیانہ چاہیا، تازیانے نال زہرا دے بازو تیوار شروع کی تھے، این دا اثر لے سامنے آیا، جدا علی زہرانو غسل پہلے دے آنا، علی دیاں ڈھائیں بلند ہویاں، ابن عباس آدھن مولا ہون تائیں تا ساکو رکیں دے آوے، ہون آپ کیوں رون دے ہو، آدھن ابن عباس میں ہون پیارے دا، اور میری زہرا دے بازو تے تازیانے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیری عبادت قبول فرماوے، اللہ دنیا صداواں تیرا ہم فرماوے، یہ دکھان زہرا دے، زہرا دی زندگی مک گئی، آخری دن نے تے چند وصیتاں کیتیاں نس، آوازیں یا علی غسلنی فی اللیل وقفنی فی اللیل ودفنی فی اللیل، آدھی بیٹھی ہیں یا علی میں کو رات پردن غسل دے، میں کو رات نو کفن پواویں، میں کو رات نو دفن کرے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیری عبادت قبول فرماوے، روانا لے امت دیری ڈری ہوئی ہے زہرا، آدھی اللہ تعلم آہدا او ناویل جنہ میرا موسن مارا ہے، اجرکم اللہ،
روانہ لے ٹور گئی زہرا وصیت آئین مطابق غسل ملے کفن ملے جنازہ تیار ہوئے انہوں جنازہ تیار ہوئے انہوں علی عقل ماری آدھے گھڑن یا زینب یا کلثوم یا حسن یا حسین حلمو و تزودو من امکم آدھے گھڑے حسنین جلی آؤ ماں دا آخری دیدار کر گلو ماں دنیا تو ٹر دی بھئیے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے پڑھا نالے پڑھ دے راندن مولا فرمایا میں فخر عیسیٰ میری ماں فخر مریم میں کماؤ سدے سیتا سا نہیں میرا دل نہیں منے اللہ زہرا جائی ماں حسین نیا بچڑا ہوئے ماں دنیا تو ٹر دی پہیا ہوئے آدھا کھڑا ہوئے جو ماں سدے سیتا نہیں مولا آپا دینا میں حقل ماری حسنین جلدی لال ماں دے جنازے تو دوڑے مولا آدھن انی اشہد اللہ قد انت و حنت و مدت یدیا مولا آدھن میں اللہ نو گواہ بناو کے آدھا جدا حسنین زہرا دے وین بلند ہوئے زہرا دے کفن دے بند کھل گیا وزمتہما الى صدر عاملیہ زہرا حسنین سیلنا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے روڑا لے ہوئے ہوئے لائی جدا حسنین ماں دے جنازے تے بین کی مولا حسن دن یا اماؤ کلمی لی انا بنوک الحسن آدھا بیٹھے اماں میرے ناللہ تیرا حسن بچنا مولا حسین دن کلمی لی انا بنوک الاتشان اماں میرے نال بول تیرا کربلا دا غریب ملنا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے روڑا لیو ماں بچنا نو مل دی پئی حسنین ماں تے بہن کریں دے پئی جو آتے فی غیبی دی آواز آئیے یا علی ارفعہما انہا ولقد اوکیا ملائکت السماوات یا علی جلدی کر حسنین ماں تو جدا کر اے منظر میرے ملک برداشت نہیں کر سکتے لوگا دن شیعروں نے حسن رو کون روئے کوئی ایڈا غریب ہوگی آئی حسنین دا بابا مدینہ دی سرزمین لئی علی دی چار دیواری آئی ادھی رات دوے لائی کہیں لے حسن ہٹاوے کہیں لے حسین ہٹاوے آکھے میرے لال صبر کرو توڑا بابا غریب اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرمائے آخری جملے التماس سے دعا میں یاد مولا حسن مولا حسین ماں دنیا تو ٹر گئی لے مولا ماں دا سایہ سر تو ہٹ گیا لیکن مولا خوش قسمت آوے تو اکو ماں دے جنازے تو ہٹا وڑا لا اپنا بابا آئے مولا تو اکو ماں دے جنازے تو ہٹا وڑا سے کہیں تماچے نہیں مارے مولا تو اکو ماں تو ہٹا وڑا سے کہیں تازیان نہیں مارے کہیں ظلم نہیں کیتا مولا میں کو منظر یاد بھی آندے یارا محرم دریا کربلا دی سرزمین لئی ایک مظلوم دلہ شاہی آمن علی 4 سال دی بیٹھی مرضی نالے اٹھی ظالم دے تماچے نالے آدھی ظالم حیاء کر او بابی میرا مارے تماچے میں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون
اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر دابر له ولا ذالک۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ساری قلیل عبادت اپنی بارگاہ بے حسن وش قبول فرما۔ پروردگارہ اند اجر عظیم عطا فرما۔ عزت ثواب جملہ مومنین مرحومین بالخصوص حاضرین جملہ مرحومین اور بالاخص بانیان و معاونین اشرد مرحومین دے ارواح کو ایصال فرما۔ جملہ مرحومین دی مغفرت و درجات بلند فرما، شفاعت و جوار شہاردہ معصومین نصیب فرما۔ حاضرین مومنین دے گھران دے ہوتے اپنیاں برکتاں اور رحمتوں دا نزول فرما، آفات و بلیات تو محفوظ و مامون فرما، رزق حلال اچ وسعت عطا فرما، توفیقات خیر اچ مزید اضافہ فرما۔ پروردگارہ دنیا دے جس کونے تے آزاداری ہے سید الشہداء ہوں دی پئی آزادارانے سید الشہداء دی خود محافظت فرما۔ امام زمانہ ارواحنا لہ الفدا دے ظہور پر نوری تعجیل فرما۔ مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام و ترقی نصیب فرما۔ انقلاب اسلامی ایران دی خود محافظت فرما۔ عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ عالم کفر کو نیست و نابود فرما۔ ساری جملہ دعائیں اپنی بارگاہ دے اندر مستجاب فرما۔ برحمتکا یا ارحم الراحمین بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔